بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سرد جوت کون تھا؟ سامعین آئیے پھر اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ متروں، حیدرآباد ہیڈ کوارٹر سے کوئی میل دور ایک پھلائی کا درخت تھا اور نیزا روز فجر پڑھ کر وہاں مسواک لینے جاتا تھا۔ نایاب پھلائی ہیڈ کوارٹر میں نہ لگانے دیتے کہ اس پر جن آتے ہیں۔ سورج چڑھنے تک نیزا مسواک کرتا ہوا آ جاتا تھا۔ اس کے باریک قطار باندھے سفید چمکدار دانت تھے اور وہ دن بھر وقفے وقفے سے مسواک کرتا رہتا تھا۔ متروں، جہاں میری کا ہیڈ کوارٹر تھا بنارس میں، وہاں بھی کوئی میل دور ایک پھلائی کا درخت تھا اور میری بھی فجر پڑھ کر مسواک لینے نکلتی تھی۔ وہ قد کاٹ میں بالکل نیزا کے برابر تھی۔ متروں، میری نے واکی ٹاکی نکالا اور ایک نمبر نکال کر دیکھنے لگی۔ دل کو دل سے راہ ہوا کرتی ہے۔ نیزا نے بھی واکی ٹاکی نکالا اور CLI پر ایک نمبر چمکنے لگا تھا۔ منوز، تو خود ہی کال کر دینا۔ روز میری بڑبڑائی کہ ایک دم کال آنے لگی۔ میری نے فوراً پک کر لی تو آگے نیزا تھا۔ ہائے، میری بولی۔ نیزا گڑبڑا گیا۔ یس، وہ جیسے بمشکل بولا۔ نیزا سانس پھولی ہے۔ کیا ہوا؟ میری کانفیڈنس سے بھرپور لہجے میں بولی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے چلتے ہوئے، اس نے کہا۔ کیوں، نایاب نے پنش کیا ہے کیا؟ میں آؤں ان کی خبر لیتی ہوں، میری اپنائیت سے بولی۔ نہیں، سر نے پنش نہیں کیا، مسواک لینے جا رہا ہوں تو راستہ بہت ہے، چل چل کے تھک جاتا ہوں، نیزا نے بتایا۔ ہیں؟ میری حیران ہی رہ گئی۔ کیا ہوا روز؟ نیزا اس کی حیرانی پر چونک گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں بھی مسواک لینے جا رہی ہوں تو کیا تم یقین کرو گے؟ میری بولی۔ تو نیزا کو واقعی میں حیرت ہوئی۔ میری نے بتایا کہ ڈیڈ جتن ہیڈ کوارٹر میں پھلائی نہیں لگانے دیتے کہ اس پر جن آتے ہیں۔ نیزا نے زور سے چیخ ماری اور کال کٹ گئی۔ وہ بیٹھ گیا تھا۔ میں سمجھا نارائن انکل پر ہی ہنومان گڑھ سے صحیفے اترتے ہیں، یہ تو میجر جتن پر بھی اترتے ہیں۔ وہ آپ ہی آپ بولا۔ میری ہنس پڑی کہ کال کٹ جانے پر وہ نیزا کا ویو لینے لگی تھی کہ نیزا نے کیوں چیخ ماری ہے۔ نیزا، ابھی تم کیا جانو، جس باپ نے تمہیں پالا ہے میں بھی اسی کی لہپالک ہوں، وہ آپ ہی آپ میں بولی۔ متروں، اجول لال قلعے میں مشیر خاص بھرتی ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت اقوام متحدہ کے ہیڈ آفس نیویارک میں موجود تھا۔ اقوام متحدہ کے 2 مین آفس ہیں، ایک نیویارک، دوسرا جنیوا۔ اس نے نیزا کا نام دیا بطور نمائندہ تو نیزا فوراً سلیکٹ ہو گیا۔ نیزا کچھ نروس تھا مگر اجول نے حوصلہ ہمت بڑھائی، دونوں واپس آ گئے۔ اجول نیزا کو حیدرآباد چھوڑ کر خود شملہ چلا گیا۔ ڈیڈ، وہ جاتے ہی گنگنایا۔ ڈیڈ صدقے جائیں، بڑے دنوں بعد درشن دیے ہیں۔ وطن نارائن نے فوراً اٹھ کر باہوں میں بھر لیا اور گالوں کے بوسے لیے۔ اجول نے بتایا کہ نیزا کو لے کر گیا تھا، اس کی اقوام متحدہ میں سلیکشن ہو گئی ہے، یکم کے یکم ہی حاضری ہوا کرے گی، باقی ہنگامی حالات میں ڈیوٹیاں ہوں گی، بٹ میرے مائنڈ میں ایک پلان ہے۔ تو نیزا کی وہاں سلیکشن ضروری تھی۔ وطن نارائن حیران ہی رہ گئے تھے۔ اجول، نیزا ہمارا داماد ہے اور ہم اسے کسی دوہرے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اگر تمہیں اقوام متحدہ میں نمائندگی ضروری لگتی تھی تو کسی اور کو بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، وہ بولے۔ ڈیڈ، میں نے آپ سے مشورہ تو نہیں مانگا کہ آپ جرا کرنے لگے، اجول پیپر ویٹ سے کھیلتا ہوا بولا۔ تو وطن نارائن چپ کر گئے کہ اجول پہلے ہی جھگڑالو تھا، اب ہارٹ پیشنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت منہ پھٹ بھی ہو گیا تھا اور بھڑک جاتا تو خوب توڑ پھوڑ کرتا۔ وطن نارائن اسے کنی کتراتے تھے۔ متروں، اجول ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس نے جلد نایاب سے کہا کہ پونا کو کینٹ ایریا بناتے ہیں، اس کی زمین بہت ہے۔ اس کی زمین بہت تھی۔ جلد وہاں باڑ لگا کے 2 لکڑی کے کاٹیج بنا دیے گئے تو اجول دن کا کچھ حصہ کاٹیج میں گزارتا تو ایئر فورس سے تنخواہ مل جاتی۔ اب بظاہر کاٹیج میں رہ کر کاٹیج کی نگرانی کرنے کی تک نہیں بنتی تھی، مگر وطن نارائن اس کی جھگڑالو طبیعت سے ڈرتے تھے۔ نایاب نے اجول کی ٹریننگ کروا دی تو اسے طیارہ آپریٹ کرنا آ گیا، مگر اس کے ساتھ ہمیشہ پائلٹ رہتا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھا، اکیلا طیارہ نہ اڑاتا کہ یہ رسک تھا۔ متروں، میری نے 25 دن ہیڈ کوارٹر میں کام کیا تو صفان سے کال آ گئی تو وہ پھر بارڈر پر روک لی گئی۔ نیزا کو بلوایا گیا۔ نیزا پہنچ گیا اور میری کو روکا، مگر میری کے طیارے میں اسلحہ تھا، وہ نہ رکی تو نیزا نے فائرنگ کر دی۔ گولی میری کی پنڈلی کو چھو گئی۔ میری، نیچے اتارو ہیلی کاپٹر کو، نیزا چیخ کر بولا اور آگے سے آ گیا تو میری نے اس کے ہیلی کاپٹر کے پر فائرنگ کی۔ پر اڑ گیا مگر نیزا نے ہیلی کاپٹر سنبھال لیا۔ میری مسلسل فائرنگ کرتی نکل گئی اور گولی نیزا کے پہلو میں لگ گئی۔ میری نکل گئی۔ نیزا نے ہیلی کاپٹر اتار لیا، گولی پہلو کے اندر تھی، وہ نکالنے لگا کہ واچ پر کال آ گئی۔ میری تھی۔ نیزا، پہلو میں گولی لگی ہے، آئی ہوپ پسلیاں بچ گئی ہیں۔ وہ کچھ فکر سے بولی۔ ہاں، گولی نکال رہا ہوں۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔
जल्द मिलते हैं। मैरी की कॉल बंद हो गई। निज़ा कुछ देर साकन रहा, फिर जल्दी से गोली निकाल कर बैंडेज कर दी और वहीं लेट गया कि कुछ देर बाद सहरीन पहुंच गए और ले गए। मित्रों, सहरीन जीनत के बेटे थे, वतन नारायण के भांजे थे। वो लेटा था कि राधे श्याम आए। निज़ा वो कैसे बच निकली? उन्होंने पूछा। रोज मैरी मेरी सवा शेर है तो बच गई, निज़ा सादा से लहजे में बोला। राधे श्याम और किशन बैठे थे। रोज मैरी निज़ा पर हावी है, राधे श्याम बोले। किशन कुछ ना बोला। दूसरी बार भी वो निज़ा से बच गई, अब के दूसरी बार वो निज़ा को गोली मार के गई है। निज़ा की फायरिंग से वो घायल नहीं हुई। देखिए राधे श्याम, मैंने अपनी हद तक उसकी सारी ट्रेनिंग कर दी है। अगर आपको लगता है कि उसमें कमी है तो आप उसकी फिर से किसी एक्सपर्ट से तरबियत करवा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। और हाँ, मैं अब ज़्यादा पसंद भी नहीं करता कि निज़ा मुझसे डिस्कस हो। वो नारायण फैमिली को मैं दान कर चुका हूँ। आगे जो मुनासिब लगता है इस तरीके से उसे डाल लें। किशन ने कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो मोम है, उसे मोड़ कर मोमबत्ती बना लेंगे। राधेश्याम नाराज़गी से बोले, तो मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो? पारस दिया है तुम्हें, रगड़ते जाओ और सोना बनाते जाओ। किशन लापरवाही से बोला। राधेश्याम सोच में पड़ गए। तुमसे माहिर उस्ताद तो कुरअरज पर नहीं है। निज़ा कहता ठीक है, रोज़ मैरी उसका सवा शेर है। किशन, क्या तुमने उसे देखा है? 16 साल पहले डेस्क पर कपड़े में लिपटी लेटी थी, तब देखा था। किशन ने बताया। ऐवान में उस दिन मेजर लाए थे और तारफ करवा कर CIA का मेंबर बनाया था। मैं और मुकेश जी गए थे, राधे श्याम ने बताया। लिज़ा बॉर्डर पर आया और घूम फिर कर जायजा लिया और सरसरी तौर पर एक गार्ड से पूछा, क्या रोज मैरी वापस आ गई है? नो सर। लिज़ा पलट आया। मित्रों, दराज कद निज़ा खूबसूरती और जवानी में अपना सानी नहीं रखता था। उसके हुस्न के चर्चे आर्मी के हर जवान की ज़बान पर थे। निज़ाम प्रेस ने नैनीताल के इशारा, जहाँ पर बम्बई, झांसी, दिल्ली से सड़कें आकर मिलती थी, वहाँ पर एक बिल बोर्ड पर निज़ा की तस्वीर आवेज़ा कर दी। बिल बोर्ड इतना बड़ा था कि दूर से ही नजर आ जाता। जाहिर है निज़ा कोई मॉडल तो था नहीं, तो अखिल ने तस्वीर लगाकर नीचे तहरीर लिख दी, एयरफोर्स ज्वाइन करके हिंदुस्तान का हुस्न बढ़ाएं। बिल बोर्ड के आसपास भी लोगों का जमघटा लग जाता। जो देखता जाकर बताता तो और लोग भी तस्वीर देखने पहुंच जाते। अखिल शाहराह पर बिल बोर्ड पर निज़ा की पिक्चर लगाने का मकसद जलियान ने फ़ोन करके नाराज़गी का इजहार किया। तो डैड, प्रिंस की पिक्चर लगाऊं क्या, जो टावर पर चढ़कर पूरे हिंदुस्तान को ताकते रहते हैं कि अब किससे हिंदोस्ती का हाथ बढ़ाए? अखिल ने मुस्कुरा कर कहा। तो जलियान भी मुस्कुरा दिए कि प्रिंस की वाकई आदत ही हर शहर से मुतबर हस्तियां तलाश करके उनसे दोस्ती कर लेते। अखिल, मैंने मकसद पूछा है, क्या लिज़ा मॉडलिंग करना चाहता है? जलियान आपकी नरमी से बोले। आई डोंट नो, मेरी तो उससे आज तक मुलाकात ही नहीं हुई। योवी का बेनोई है निज़ा, और इतना हसीन इंसान पहले मैंने तो नहीं देखा। नायाब ने अखिल को कॉल की। निज़ा की इतनी सस्ती मशहूरी क्यों कर रहे हो? आई डोंट लाइक दिस। शाम तक बिल बोर्ड हटा होना चाहिए। वो खफकी से बोले। भाई जी, मैं नहीं हटाने वाला बोर्ड, और मेरे पास कोई सरकारी आर्डर भी भेजने की ज़रूरत नहीं, वरना सुबह के अखबारात में बेलचे कुदाल की नुमाइश लगा दूंगा। बाय। अखिल उखड़े हुए लहजे में बोला। निज़ा चंद जवानों के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था कि नायाब गए। अखिल ने इशारा पर बिलबोर्ड पर तुम्हारी पिक्चर लगा दी है। निज़ा को सांस चढ़ी थी। निज़ा बला का फतीला था और मंजे हुए 8 लड़ाका के साथ अकेला लड़ रहा था। निज़ा, मैंने कुछ कहा है? नायाब जोर से बोले। सुन लिया है, निज़ा ने जवाब दिया। तो जवाब दो ना। नायाब फिर बोले। डियर सर, आपने इतला दी, मैंने सुन ली। निज़ा सांस दुरुस्त करता बोला कि एक लड़ाके ने उसे जेर करके नीचे गिरा दिया। अरे अरे, कहीं चोट तो नहीं लगी? नायाब ने तेजी से आगे बढ़कर उठाया तो निज़ा साथ लगकर सांस बहाल करने लगा। माशाल्लाह, क्या हुस्न पाया है। नायाब ने मोहब्बत से बाहों में समेट लिया। मित्रों, वतन नारायण को भी इतला मिली कि अखिल ने बिलबोर्ड पर निज़ा की पिक्चर लगा दी है। इतला पाते ही वतन नारायण आ गए, उसे टार्चर किया, और ज्वाला ने भी आकर अपना लिबास फाड़ा और उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया। हंगामा हुआ। हाथापाई हुई। वतन नारायण ने निज़ा को बहुत मारा कि निज़ा ने मैरी को मदद के लिए बुला लिया। तो मैरी हैदराबाद आई और उसे हमरा ले गई। निज़ा शदीद जख्मी था, उसे हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद दी गई। रोज़ डॉक्टर से कहो मुझे नींद का इंजेक्शन लगा दे। निज़ा सख्त दर्द से करा रहा था। मुखिया जी को नहीं बताया? वो दुख से बोली। बापू जी क्या करेंगे? उल्टा मेरा कसूर ही बनाएंगे। तुम मुझे इंजेक्शन लगवा दो, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मजबूरन मैरी ने इंजेक्शन लगवा दिया तो निज़ा बेहोश हो गया। मैरी पास ही बैठी रही और सुबह तक वो बेसुध पड़ा रहा। फजर के अजान पर वो जागा। नमाज नहीं
لیٹے لیٹے پڑی کہ نایاب آ گئے۔ میری چلی گئی، وہ سینے سے لگا کر رونے لگے تو نزا کو بھی بڑا رونا آیا۔ ڈیڈ بہت غصے میں ہے، روز میری باغی لڑکی ہے، ماما مریم کی بیٹی ہے، مگر خاندان نے اس سے ناتا توڑ لیا ہے۔ تمہارا فون بھی مسلسل ریکارڈ ہو رہا ہے تو ڈیڈ کہہ رہے ہیں ہم اسے جان سے مار دیں گے اگر وہ میری سے پھر ملا۔ اور نزا تم نے میری کو مدد کے لیے بلا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، نایاب بتا رہے تھے۔ اجول ٹھیک ہے، نزا ان کی باتیں نظر انداز کر کے بولا۔ اجول کو بھی ٹھیک ڈیڈ نے مارا ہے، یوگل باپو بیچ میں آ گئے تھے، ہنومان گڑھ لے گئے ہیں، تم ٹھیک ہو کر میرے ساتھ چلو۔ تو ڈیڈ دیدی کے نکاح کی تیاری کر رہے ہیں، نایاب بہت فکر مند تھے۔ نزا نے کروٹ بدل لی، اس کی کرائیں نکل گئیں، اس کے کولے بری طرح ڈیمیج ہو گئے تھے کہ وطن نارائن نے لاتوں سے بھی پیٹا اور ہنٹر سے بھی مارا تھا۔ سر مجھے چند ماہ ہوئے ایئر فورس جوائن کیے، مجھے سانس تو لینے دیں۔ ہر روز نارائن انکل کی مجھ پر چڑھائی، نکاح کرو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں آپ لوگوں کو جانتا تک نہیں، آپ کون ہیں؟ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع تو دیں۔ اکھل کو میں نہیں جانتا، وہ کون ہے؟ اس نے پکچر لگا دی تو نارائن انکل نے مجھے مارا پیٹا۔ یہ نارائن انکل کون ہے؟ میں تو ان کے سائے سے ڈر گیا ہوں۔ پہلے دن باپو جی کے سامنے مجھے سینے سے لگا کر پیار کیا، پھر 7 دن لگاتار مجھے ٹارچر کرنا۔ میری کو فون کیوں کیا، اس سے کیوں ملے، تمہاری پکچر کیوں لگی، سیری کو تھپڑ مارے کہ نزا کو ٹائٹ وردی کیوں دی؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ آپ کے ڈیڈ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ لڑکی، اف خدایا، لباس پھٹا ہوا تھا، مجھ پر چڑھ گئی۔ یووی چیخ کر سب کو بلانے لگا کہ نزا میری بہن کی عزت اتار رہا ہے۔ اوپر سے نارائن انکل ایسے آئے جیسے باہر گیٹ پر ہی کھڑے ہوں۔ نزا کافی ہراساں تھا۔ جوالا میری بہن ہے، تمہاری منگیتر ہے۔ نایاب سمجھانے لگے کہ نزا بدل گیا، کس نے میری منگنی کی؟ مجھے تو نہیں پتا، اور میں تو اس جنگلی شیرنی سے بہت ڈر گیا ہوں۔ میری کو کیوں بلایا تھا؟ نایاب غصے سے بولے۔ تو میں اور کسے جانتا ہوں کہ مدد کے لیے بلاتا؟ میری آپ لوگوں سے اچھی تو ہے کہ مجھے بچا لیا۔ انکل بھی اس سے چھپ کر بھاگ گئے تھے۔ آپ جائیں، میرا سر چکرا رہا ہے، نزا بے دلی سے بولا۔ کچن گیا اور اسے ڈسچارج کروا کے لے آیا۔ نزا سینے سے لگ کر روتا تھا۔ باپو جی، نارائن انکل بہت مارتے ہیں، آپ انہیں سمجھاتے کیوں نہیں؟ میں جوالا کے قریب نہ جاؤں، شادی تو دور کی بات ہے، وہ ننگی گالیاں دیتی اور لمبے ناخن رکھے ہیں نوچ ڈالتی ہے بدن۔ کشن پیٹ کمر ملتا رہا اور سمجھاتا رہا، تمہاری منگیتر ہے، نارائن بھائی جو کہیں گے وہی ہوگا۔ اور نزا سمجھ گیا کہ باپ بلی چڑھا گیا ہے، اس کی سوچ نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ جو کرنا ہے اسے خود کرنا ہے۔ اجول اور وہ دونوں لیٹے تھے، نزا کے کبھی آنسو نکل پڑتے۔ اجول پوچھ لیتا، تم نے روز میری کو مدد کے لیے بلا کر غلطی کی ہے؟ اجول نے کہا، تو پھر کیا کرتا؟ جوالا جنگلی شیرنی کی طرح مجھے بھنبوڑنے لگ گئی تھی، لباس پھٹا ہوا تھا، میں ڈر سے اسے الگ بھی نہ کر رہا تھا کہ اس کے بدن کو ہاتھ چھو جائیں گے کہ نارائن انکل پہنچ گئے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا تو اسی مار پیٹ میں ٹرانسمیٹر آن کر دیا تو میری موقع پر پہنچ گئی تو جوالا بھی باپ کے ہمراہ بھاگ گئی۔ ہاں، یووی کو روز نے کافی پیٹا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکا اور میری کے ہتھے چڑھ گیا۔ اجول نے سینے سے لگا لیا، باپو جی مجھ پر بہت بگڑے ہیں کہ تمہیں سمجھاؤں۔ نزا اجول کو دیکھتا رہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ جب ہم آئے تھے تب تم کتنے سندر تھے، اب آئینہ دیکھا ہے ہلکے پڑ گئے ہیں، یاد ہے نا؟ ڈلناس بابو ہر ویک بیوٹیشین بلا لیتے تھے کہ نزا اور اجول کی کیئر کرو، اب ماہ ہو گیا تم نے منہ پر آئل تک نہیں ملا۔ اجول، نزا نے بلایا۔ جی کروں، اجول بولا، میں اس خطرناک لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، نسل سانجی کا وچن پرکھوں نے دیا تھا تو پورا کر کے جاتے، ہمیں کشٹ میں ڈال گئے، اور میں حسین ہوں، جوان ہوں، کسی قیمت پر نسل سانجی کے وچن کی بھینٹ نہیں چڑھنے والا۔ میری منزل دور ہے، مجھے بابل کو حاصل کرنا ہے۔ میری ٹریننگ باپو جی نے کمپلیٹ کر دی، بٹ اس ٹریننگ کو بھی عملی طور پر میں نے پورا کرنا ہے، اور جوالا کے ساتھ شادی محض جسموں کا ملاپ ہے، وہ وقت سے پہلے مجھے ختم کر ڈالے گی، اس لیے مجھے باپو جی کی کوئی بات منظور نہیں، میں آزاد ہوں۔ اجول کا زور کا تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ شٹ اپ، تمہیں ابھی پہلی تنخواہ ملی اور تم باپو جی کو بائی پاس کر رہے ہو۔ نیور، یاد ہے میں مر چکا تھا، مجھے انہوں نے دوبارہ زندگی بخشی۔ نزا کچھ دور ہو گیا۔ سویٹ ہارٹ، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ مجھ سے بارہا کہہ چکے ہیں۔ نزا، میں نے تمہاری ماں رانی سے اتنا سکھ اٹھایا کہ میں لیڈی برتھا سے بھی اتنا نفع نہیں لے پایا۔ تمہاری ماں آنند کی اخیر تھی، باپو جی کو یا تو کوئی اور پتر دان کرنا ہوگا یا پھر کمانڈر انکل کو انتظار کرنا ہوگا کہ میں وواہ کرتا ہوں، میری نسل سے کوئی نسل سانجی کر پایا تب۔ میں مخملی بدن کے اشاروں پر ناچنے والا نہیں، نزا نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اجول دیکھتا رہا۔ میری منزل بہت دور ہے، وولگا کے پانیوں سے میرا وعدہ ہے، میرے ارادے پختہ ہیں، میں نے تمہیں پا لیا تو کوئی نر کوئی ناری
मुझे मंजूर नज़र नहीं। तेरा बदन मेरे लिए इबादत का दर्जा है। मैं हनुमान गढ़ के बाद किसी को नहीं जानता था। यहाँ आया तो इस अथरे जलात ख़ानदान के बाद रोज़ मैरी से सामना हुआ। वो भी भलाकियत थी और बेरहम है, बट मेरा तजर्बा बताता है, मेरा मुशाहिदा बताता है कि वो नारायण अंकल के बदले बेहतरीन पनाहगाह है मेरी। और बस ठीक है, तुम आराम करो। उज्ज्वल ने उस पर कंबल डाला। मेरे पास नहीं लेटोगे? निज़ा ने हाथ पकड़ लिया। मेरा एक भतीजा बोन कपूर भी है, अपने बाप से भी ज़्यादा अथरा, और कल संडे है, आज उसे कॉलेज से भी लाना है। ना गया तो मेरे भाई के सर पर उसने एक बाल नहीं छोड़ना। निज़ा हंस पड़ा। मुझे तो याद ही नहीं रहा। चलो दोनों चलते हैं। निज़ा उठा। नहीं, तुम लेटो, लेट हो गए हैं। वो अब तक बुरी तरह बिगड़ चुका होगा। तुम्हें देखेगा तो सारा बम्बई इकट्ठा कर लेगा। मैं अकेला जाऊंगा और बहला कर ले आऊँगा। उज्ज्वल जाने लगा। किस नहीं लोगे मेरी? निज़ा ने कहा। तो उज्ज्वल ने बेदिली से उसका रखसार चूमा और निकल गया। निज़ा तवील सांस लेकर कंबल तान कर लेट गया। रात के खाने का वक्त था। निज़ा अफसर मेस पर साथियों के साथ मौजूद था। सामने ट्रे में दाल की प्लेट और 3 रोटियां रखी थी। नायाब रग़बत से खा रहे थे। खाना खाओ, नायाब ने कहा। दाल के साथ निकाह हुआ है एयरफोर्स का, रोज़ाना रात को दाल मिलती है। निज़ा नाराज़गी से बोला। स्वीटहार्ट, तुम चख के देखो, इतनी मज़ेदार है। नायाब माइल करके बोले। ऑफिसर, मुझे अंडा मिल सकता है? निज़ा ने आवाज़ लगाई। वो इनकारी हुआ। क्या करूं, दिन को भी दाल, रात को भी दाल, मुझे इतनी भूख लगी है। निज़ा परेशानी से बोला। नायाब ने ऑफिसर से कहा कि चीनी ला दो। ऑफिसर चीनी देने से भी इनकारी था। निज़ा ने कुर्सी से टेक लगा दी, फिर कुछ सोचा और मैरी को कॉल मिलाई। हाय रोज़, क्या कर रही हो? मेस पर बैठी दाल से खेल रही हूँ, वो मुंह बनाकर बोली। तो निज़ा को अजीब सी मुसरत हुई कि वो अकेला मजलूम नहीं है। मैरी ने उसके ओह पर उसका व्यू लिया तो बमुश्किल निकलने वाली हंसी को दबा पाई। दो निज़ा फ़ौरन बोला। रोज़ मैं आता हूँ। वो क्या, जो कॉल ड्रॉप होगी। निज़ा, मेरे लिए मुश्किलात मत पैदा करो। तुम जानते हो डैड तुम्हारा मैरी से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। नायाब समझाने लगे। निज़ा जवाब दिए बगैर निकल गया और कुछ देर बाद उसने गेट पर से मैरी को पिक कर लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हाय, निज़ा ने कहा। तो बदले में मैरी ने भी हाय कहकर कहा। आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं। निज़ा हंस पड़ा। हिसाब रखती हो हाँ कि ज़िंदगी में मुझे मिला कोई नहीं। मैं खुद कभी कभार रोज़मीन आपा से मिलने जाती हूँ। तुम आए तो अचंभा लगा। निज़ा ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट के आगे लैंड कर दिया। दोनों अंदर चले गए और एक केबिन में बैठ गए तो वेटर आ धमका। क्या है खाने में? निज़ा ने पूछा। मटन, बीफ, चिकन, फिश, वेजिटेबल, दाल। उसने मेन्यू बताया। रोज़ क्या खाना है? निज़ा ने पूछा। मटन मंगवा लो तो मित्रों। निज़ा ने 3 उंगलियां करके मटन लाने को कहा। कुछ देर बाद वेटर 3 प्लेट मटन डोंगे में ले आया। साथ ट्रे में 2 गिलास और जग पानी का और 2 प्लेट और चम्मच था। निज़ा ने गिलास, चम्मच, प्लेट, जग ले जाने को कहा कि बोतल में पानी लो। वो बोतल में पानी ले आया तो साथ चंगेर थी। निज़ा ने रोटियां गिनी, 6 थी। 2 रोटियां और ले आओ मित्रों। वो 2 रोटियां और ले आया। निज़ा ने डोंगा और 8 रोटियों की चंगेर मैरी की तरफ बढ़ा दी। मैरी ने नकाब दस्ताने उतारे और डोंगे के अंदर से ही खाने लगी तो मित्रों निज़ा गोया हुआ। रोज़ मैरी कुरे अरज के तूलो अरज पर एक बहुत सरसब्ज़ और पानियों की सरजमीन रूस आबाद है। शरद जोत की जन्मभूमि रूस, बुलंदों बाला इमारतों से सजी सरजमीन जिसने पूरी ईमानदारी से विदेशी को रिस्क खिलाया। दरियाए डन्योब जहाँ शरद जोत ने आँख खोली और रूप धारण किया। वोल्गा उसके बदन का धोवन। जब उसने रूस से विदा ली तो ब्याकल वोल्गा बिफर गया और अभी तक बिफरा हुआ है। मैरी हैरत से उसे देखती थी कि निज़ा ने कहा रोज़ तुम खाना खाओ। मैरी खाने लगी मगर उसका सारा ध्यान निज़ा की तरफ था। निज़ा ने बोझल पने से सर मेज़ पर रख दिया और कहने लगा। रोज़ मैरी, रूस की सरजमीन पर बड़ी कौमें आबाद हैं। बापूजी के पास अंग्रेज़ों का इल्म है और उनका एक संगरेज़ा रूस की सरजमीन पर था और वो सोचा करते कि मैं उसे रूस से कैसे उठाऊं कि विदेशी वहाँ से विदा ले गया। रोज़ रूस की आबाद कौमों में ज़ारे रूस सब पर हावी थे और उनके जुल्म और सितम की वजह से ज़्यादा कौमें रूस से विदा ले गईं। 1914 में चंद घराने ऐसे खरे रशीन थे कि नस्ल दर नस्ल वो हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाते आए थे। बिलास एक अथरा से पसलार था और ज़ारे रूस के सामने भी ना दबता था। मित्रों, मैरी खाना खा चुकी तो निज़ा ने तवील सांस लेकर सर उठाया। फिर क्या हुआ निज़ा? वो बेकरार पूछती थी। मुझे भूख लगी है। निज़ा ने बचा हुआ सालन अपनी तरफ घसीटा। उसमें हड्डियाँ और थोड़ा सा शोरबा था और 2.25 रोटियाँ बची थीं और बोतल में थोड़ा सा पानी। मैरी और खा लो। निज़ा ने रोटी के अंदर से नरम हिस्सा तोड़कर शोरबे में डुबो कर दिया तो मैरी लेकर मुंह में डालकर चबाने लगी मगर मित्रों निगला ना गया। मेरा पेट भर गया है, नहीं निगला जा रहा, वो बोली तो निज़ा ने हथेली आगे कर दी। मुझे दे दो। मित्रों, मैरी ने चबाया नवाला उसके हाथ पर डाल दिया। निज़ा ने खा ली और ज़बान से हथेली साफ कर ली और बच्चे खाने में जुड़ गया। अच्छी तरह हड्डियाँ
چوس کر صاف کر لی، بچہ پانی پی لیا۔ میری نے سارے ٹیشو سے ہاتھ منہ پونچھ لیے تھے تو نیزا نے انہی ٹیشو سے منہ ہاتھ صاف کر لیے۔ دانتوں میں کچھ ریشہ تو نہیں رہ گیا؟ اس نے فکر سے پوچھا تو میری نے بے اختیار منہ کھولا تو نیزا نے انگلی سے بلیڈ نکال کر اس کے دانتوں کو ٹٹولا اور ایک ریشہ نکال لیا اور کھا گیا۔ بس اور نہیں ہے، اس نے تسلی کر کے کہا تو میری نے سر پیچھے کر لیا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ نیزا نے اسے دیکھا۔ پھر کسی دن بتاؤں گا۔ ویٹر، اس نے آواز دی تو ویٹر آ گیا تو نیزا نے 4 انگلیاں کر کے چائے لانے کو کہا۔ مترو وہ چائے دانی میں 4 کپ لیا اور 2 خالی کپ۔ ایک کپ لے جاؤ۔ وہ کپ لے گا تو نیزا نے میری کی طرف چائے دھکیل دی۔ وہ چائے پینے لگی۔ یہ تو مجھے کوئی کہانی سنا رہے تھے؟ نہیں، اتہاس پڑھ رہا تھا۔ نیزا طویل سانس لے کر بولا، نیزا مجھ سے آج تک کسی نے اتنی بات نہیں کی، میرے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں اور آواز بھی بھر آ گئی۔ کوئی بات نہیں، روز اگر تمہیں مسئلہ نہ ہو تو ہم ڈیلی رات کا کھانا یہاں کھا سکتے ہیں کہ رات کو ڈیلی دال ہوتی ہے، مجھے صرف دودھ پی کر سونا ہوتا ہے، پھر رات میں آنکھ کھل جاتی ہے تو بھوک محسوس ہوتی ہے۔ میری مسکرا دی۔ مطلب میں یہاں رات کا کھانا پکا لگوا دوں؟ نیزا نے وضاحت چاہی۔ نیزا میں کنٹری میں زیادہ 20 یا 25 دن رہتی ہوں، پھر 25 یا 30 دن فارن لگاتی ہوں، تو اس حساب سے تم کھانا لگوا سکتے ہو۔ نیزا بچی چائے پی رہا تھا۔ فارن جاتے ہوئے کلیئرنس دے دیا کرو، نیزا سمجھا کر بولا۔ میرے پاس اسلحہ ہوتا ہے۔ CIA اسلحہ کہاں سے منگواتی ہے؟ نیزا نے پوچھا۔ بائی روڈ، فارن کنٹری سے یا سمندر کی راہ؟ میری نے بتایا۔ اور یہ سیکیورٹی کمانڈر کے نوٹس میں ہے؟ نیزا نے پوچھا۔ نہیں، میری نے جواب دیا۔ بہرحال روز تم کلیئرنس دے دیا کرو، ہمیں ہیڈ کوارٹر سے وارننگ ملی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم زمین پر چلتی پھرتی زمین کے اندر چلی جاؤ۔ تو میری کی ہنسی سے کیبن گونج اٹھا تو نیزا بھی ہنس پڑا۔ چلیں، اس نے چائے دانی کے اندر جھانک ماری۔ ساری چائے پی گئے اور میری ڈانٹ کر بولی، نیزا کے حصے میں آدھا کپ آیا تھا تو نیزا نے منہ بنا لیا۔ اور چائے پینی ہے؟ وہ پوچھتا تھا۔ نہیں، آؤ باہر واک کرتے ہیں۔ وہ باہر آئے تو نیزا کاؤنٹر پر آیا۔ 50 روپے بل بنا تھا۔ نیزا نے ادا کر کے کھانا لگوا لیا۔ نیزا کنٹرول روم میں تھا کہ میری کا فون آیا۔ وہ رات کا پوچھ رہی تھی۔ نیزا نے آف کورس کہا۔ ہولی کا خاوند بیٹے کو لے کر وولگا کنارے آباد ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ روز آئی ایم بزی اینڈ اٹس ڈیوٹی ٹائم۔ میری اسٹڈی ٹیبل پر ایک نیا رجسٹر لیے نیزا کا بتایا واقعہ انگلش میں لکھ رہی تھی۔ جہاں تک سنا تھا وہاں تک لکھ کر رجسٹر بند کر دیا۔ کسی پہر کشن نے میری کے کمرے میں سر نکالا اور ادھر ادھر دیکھ کر کالے دستانے پہن کر رجسٹر سے سارا واقعہ پڑھ کے رجسٹر بند کر دیا۔ رجسٹر پہ کیا لکھا تھا؟ مکیش جی کی مدھم آواز آئی تو کشن نے طویل سانس لی۔ نیزا اسے اپنی بائیوگرافی سنا رہا ہے۔ کہاں سے شروع کی ہے؟ بے نکائی بولنا سے وہ بے قرار پوچھتے تھے۔ نہیں، بے لا سے پسلار سے، کشن اداسی سے بولا۔ کشن میں یہ سب پسند نہیں کرتا، مکیش جی خفگی سے بولے۔ پسند تو مکیش جی میں بھی نہیں کرتا۔ کشن مزید اداس ہو گیا تھا۔ میں نے شروع دن سے تمہیں کہا تھا نیزا کو ہسٹری سے دور رکھو۔ وہ چلنے لگا تو تم نے پہلی کتاب سرد جوت اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے 1000 بار کہا اسے روس کے پانیوں سے دور رکھو۔ تم بدیشی کا دھون پلانے لے گئے تو وولگا نے اس پر سب آشکار کر دیا۔ خود پر بیتی اس کے سامنے اگل دی۔ میں دیکھ رہا ہوں کشن، نیزا خیر نہیں لانے والا۔ تم نے کمانڈر کارن بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ وہ بہت دکھی رہنے لگے ہیں۔ مریم ان کی دلجوئی میں لگی رہتی ہیں مگر ان کا جی بہل کر نہیں دیتا۔ تمہارے دوسرے پتر کتنے کول اینڈ کام ہیں۔ بہرحال مکیش جی، میں اب بری ذمہ ہوں۔ حالات بس سے باہر ہوئے تو میں پہاڑوں پر چلا جاؤں گا، نارائن بھائی خود ہی سنبھالتے رہیں گے۔ تو کشن کیا اور بات نہیں کرو گے؟ مکیش جی بے چینی سے بولے۔ نہیں، میرا من بوجھل ہو گیا ہے پڑھ کر، تو میں اب اوجھل لوں گا۔ بائے۔ کشن نے نگاہ ہٹا لی تو وہ اوجھل ہو گئے۔ مترو کشن بیڈ پر لیٹا تھا، ہاتھ بڑھا کر وولگا کے پانی میں ڈال دیا اور پانی سے کھیلنے لگا تو پانی چڑھ آیا اور کشن کا بیڈ روم بھی پانی سے بھر گیا، لیکن وہ بے نیاز اس سے کھیلتا رہا۔ شانت ہو جانا سوئٹ ہارٹ، کشن تھکن سے بولا تو مترو کمرے میں پانی کی زوردار لہریں اٹھنے لگی کہ چھت بھی بھیگ گئی جیسے پانی میں طوفان آ گیا ہو۔ کشن نے تھک کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ کمرے میں پانی بکھرا ہوا تھا اور بیڈ بھی سارا پانی میں ڈوب گیا تھا۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور یوگل اندر آ گیا تو پانی اچھل کر باہر نکل گیا۔ وہ بھائی سے لپٹ گیا اور چہرے سے تکیہ ہٹایا۔ بھائی جی، غریب وولگا کو نہ چھیڑا کریں، یہ پہلے ہی جدائیوں کا مارا ہے، وہ بے قرار کہتا تھا۔ یوگل ڈیئر، کیا کروں؟ سورج بنسیوں کارن بیلا اپنا رزق چھوڑ آئی تھی تو وولگا پکارتا رہتا ہے کہ آ کر کب اپنا رزق کھاؤ گے؟ کہ یوگل میری جان، کوریرز پر روس واحد امین خطہ ہے، بڑی ایمانداری سے رزق پہنچاتا ہے۔ اسی زمین نے ہی بدیشی کا اضافی رزق اگا کر اس کے بار بار جنم کا سامان کیا تھا کہ زمین تو اتنا رزق کبھی نہ اگا پائے۔